وائرس کیا ہے؟ پہلا وائرس ہے کہ دیکھو حضور کے پیدائش کا دن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا دن دونوں ایک ہے، تو اللہ نہیں چاہتا، ان کو معلوم کرتے اللہ کیا چاہتا کیا نہیں چاہتا۔ اللہ نہیں چاہا کہ ہم حضور کی پیدائش کی خوشی کریں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وفات کا دن بھی 12 ربیع الاول بنا دیا۔ پہلی بات، اگر ریسرچ کریں تو 12 ربیع الاول حضور کے پردہ فرمانے کا دن نہیں، ریسرچ کریں گے تو۔ کیوں؟ حضور کے زمانے میں آخری جو حج آیا وہ جمعہ کا دن آیا، تو حج کا دن جمعہ کا ہے اس سال، تو ربیع الاول کی 12 تاریخ پیر کے دن نہیں آتی، اور حضور کے پردہ فرمانے کا دن پیر کا دن ہے، تو ربیع الاول 12 تاریخ روایتوں میں آیا ہے، لیکن ربیع الاول 12 تاریخ کو ریسرچ کریں گے نہیں ہوگا۔ اگر حضور کی وفات کا دن، پردہ فرمانے کا دن اگر 12 پیر کا دن ہے اور حج آیا جمعہ کے دن، تو پیر کا دن 12 ربیع الاول ہو نہیں سکتا، ریسرچ کر کے دیکھ لیے۔ اچھا، 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کی دلیل ہے کیا؟ یہ کتاب ہے امام بیہقی کی دلائل النبوہ، معتبر کتاب۔ اس میں محمد بن اسحاق بڑے آدمی ہیں، کہتے ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پیدا ہوئے یوم الاثنین، پیر کے دن، عام الفیل، اس سال جس سال ہاتھی کا واقعہ ہوا، لاثنتی عشرۃ لیلۃ مضت من شہر ربیع الاول، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو حضور پیدا ہوئے ہے۔ تو اب سوال، پہلے کس نے آپ کو کہا اللہ کی ایسی مرضی ہوئی کہ حضور کی پیدائش کو امپورٹنس نہیں دینا، اس لیے اللہ ان کی وفات کا دن بھی بنا دیا؟ کون بولے؟ قرآن میں ہے؟ حدیث میں ہے؟ نہیں ہے۔ اور کون بولے کہ نبی کے پیدائش کے دن کو امپورٹنس نہیں دینا؟ کون بولے؟ نبی تنوڑی پرند نالک مکھتوم تندارا تندار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے کہا، فیہ ولدت، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں پیر کے دن پیدا ہوا اس لیے روزہ رکھا۔ فوراً جمپ ماریں گے، روزہ نہ رکھنا۔ سوال کیا تھا تمہارا؟ کیا حضور نے اپنے پیدائش کے دن کو امپورٹنس دیا؟ یہ نا تمہارا سوال، امپورٹنس دیے۔ اب وہ روزہ رکھنا وہ دوسرا سوال ہے تمہارا، پہلے سوال کا تو جواب ہو گیا۔ اور کون کہتا ہے کہ پیدائش کے، نبی کے پیدائش کے دن کو امپورٹنس نہیں دینا؟ جمعہ کا دن، عید کا دن نہیں دن، جمعہ کا دن عیدش نا۔ حضور فرماتے ہیں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، جس دن بھی سورج طلوع ہوا ان دنوں میں سب سے بہتر دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ، جمعہ کا دن بہتر دن ہے۔ کیوں؟ فیہ خلق آدم، اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضور فرما رہے ہیں کہ جمعہ کا دن اسپیشل اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور تم کس کھیت کی مولی ہو کہ تم کہہ رہے ہو کہ نبی کے پیدائش کے دن کو امپورٹنس نہیں ہے؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ سمجھ میں آ گیا، اس سوال کا جواب ہو گیا۔ اب دوسری بات، نبی کا انتقال کا دن بھی پیر کا دن نہ، اسے غم منانا نہ۔ تمہاری موت کو غم منائیں گے، نبی کی موت جو ہے، نبی کا انتقال ہونا جو ہے وہ سلامتی کا دن ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے سلامتی ہے یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن وہ انتقال ہوں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے، ان پر سلامتی ہے۔ پیدائش کے دن بھی سلامتی ہے، انتقال ہونے کے دن بھی سلامتی ہے۔ یہ کیا صرف یحییٰ علیہ السلام کے لیے ہے؟ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے بارے میں کہتے ہیں اسی سورہ مریم میں، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی، انہوں ہمارے نبی شنا عیسیٰ علیہ السلام۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں انتقال فرماؤں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔
تو نبی کے پیدائش کا دن بھی سلامتی کا دن، نبی کے انتقال کا دن بھی سلامتی کا دن، دونوں سیم قرآن کی آیت۔ نبی تو بڑی دور کی بات، ہر مومن ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا تو کون سا دن ہمارے زندگی میں بہترین دن ہوگا؟ آخر کار کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گئے تو اس سے بڑھ کر خوشی کا دن کون سا دن ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو ہم اولیاء اللہ کے پیدائش کے دن ان کو یاد نہیں کرتے، ان کے وفات کے دن ان کو یاد کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مومن کے لیے جس دن ہماری زندگی ایمان پر خاتمہ ہوا، جب ہم سب کے لیے وہی خوشی کا دن ہے، تو نبی کے جس دن پردہ فرمائے وہ دن کتنا خوشی کا دن ہوگا۔ تو نبی کے وفات کا دن دراصل نبی کی کامیابی کا دن ہے، ان کے کامیاب ہونے کا دن ہے، تو وہ سیڈ ڈے اپنے دماغ سے نکال کر پھینک دو۔ اب پھر یہ لوگ پوچھتے حضرت برابر 12 ربیع الاول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتا تھا، کبھی اسے امپورٹنس نہیں دیے، آپ لوگ کیوں امپورٹنس دے رہے ہو؟ ایک بات میں علمی جواب دیتا ہوں، سیدھی بات پوچھے تو سیدھا جواب دیتا ہوں، بابا ویسا رول نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو کرے وہ کرنا، اس کے سوا کیا کرے کتبی کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ آپ ہمیشہ واٹس ایپ پر ایک دیکھتے رہیں گے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم کو لے کر جائے گی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ کئی کام ایسے ہیں جو صحابہ نہیں کیے، ہم کرنا ضروری۔ صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے اس قرآن میں نقطے نہیں تھے، بے کو ایک نقطہ ہے نہیں، تے کو 2 نقطے، سے کو 3 نقطے، جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ، خے کے سر پہ ایک نقطہ۔ صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے اس قرآن میں وہ نقطے نہیں تھے۔ ہم نقطوں کے بغیر نہیں پڑھنا، نہیں بھائی صحابہ پڑھے سو قرآن میں پڑھتوں نہیں پڑھنا، جو صحابہ کرے سو کام نہیں کرنا۔ صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے اس قرآن میں زیر زبر پیش تشدید پورا نہیں تھا۔ تمہارے قرآن میں تم جو قرآن، صحابہ کے زمانے میں قرآن تھا نا بھائی، صحابہ کے زمانے میں ربیع الاول تھا، یہ نہیں تھا۔ صحابہ کے زمانے میں قرآن بھی تھا، زیر زبر پیش نہیں تھا۔ پہلے زیر زبر پیش نکالو، اس کے بعد آ کر بولو صحابہ جو کام نہیں کرے وہ نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضور کے زمانے میں حدیث لیتے وقت یہ صحیح حدیث کی، یہ ضعیف حدیث کی، یہ حسن حدیث کی پوچھتے تھے صحابہ، تم یہ کہاں سے لے کر آئے؟ صحیح حدیث، حسن حدیث، ضعیف حدیث؟ حضور صحابہ نہیں کرے نا، تم کر رہے ہو نا۔ ایسے کئی کام ہیں جو صحابہ نہیں کیے ہم کر رہے ہیں، تو پوچھتے இல்லைங்க அதெல்லாம் தேவைங்க, குர்ஆன்ல நுக்தா இருந்தால் தான் படிக்க முடியும், அதெல்லாம் தேவை. அப்போ நீ என்ன சொல்கிற? ரசூலுல்லாவை நேசிக்கிறது தேவை இல்லை, குர்ஆன் ஓதுறதுக்காக என்ன வேணாலும் புதுசாக செய்யலாம், रसूलुल्लाह मनस तुम्हारे दिल में हुजूर की मोहब्बत बढ़ाना कोई तेवे इल्ले काम है। खुदा की ज़ात की कसम, कुरान पढ़ने से ज़्यादा तेवे काम हुजूर से मोहब्बत करना है। खुदा की ज़ात की कसम, तुम जो कहे कि ज़रूर वो सब काम ज़रूरत थे उसके वास्ते शुरू करे, तुम अपने ज़बान से कह रहे हो हुजूर से मोहब्बत करना ज़रूरी नहीं है, ये कहकर तुम्हारा ईमान गया। समझ में आया है? अब इसके बाद इतना कई काम ऐसे हुए हैं। मैं हुजूर के ज़माने में रबीउल अव्वल था, उसमें मनाए नहीं तो नहीं करना। मैं पूछ रहा हूँ, हुजूर के ज़माने में हदीस थी नहीं? हुजूर के ज़माने में किसी सहाबी ने अपने आप को अहले हदीस कहा? हदीस थी नहीं थी? हुजूर के ज़माने में हदीस थी ना? किसी सहाबी ने अपने आप को अहले हदीस कहा? नहीं कहा ना। तो सहाबी हदीस थी, अपने आप को कोई सहाबी अहले हदीस नहीं कहे तो हदीस से आपको, हुजूर से ज़्यादा मोहब्बत आपको है क्या हदीस से? सहाबा से ज़्यादा हदीस से बुत नहीं।
حضور سے صحابہ سے زیادہ تمنا محبت آ گئی کیا؟ میں پوچھتا ہوں صحابہ سے زیادہ تمنا حدیث سے محبت آ گئی کیا؟ کسی صحابی نے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا، تو تم اپنے آپ کو حدیث تھی، کسی صحابی نے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا۔ میں اہل حدیث کے خلاف نہیں ہوں، میں خود اہل حدیث ہوں، میں ہی حقیقی اہل حدیث ہوں۔ میں کون ہوں؟ اہل حدیث ہوں، میں اہل قرآن ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں اہل علی ہوں، میں اہل ابو بکر ہوں، میں اہل صحابہ ہوں، سب کا ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ میں نہیں بولتا نا صحابہ نہیں کرے سو کام نہیں کرنا بول کر، میں اہل حدیث ہوں۔ تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، میں آپ کو خراب نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ جو بات کہہ رہے ہو، حضور کے زمانے میں حضور کے پیدائش کا دن آتا تھا، کسی نے اس کو نہیں بنایا تو اس لیے نہیں کرنا۔ حضور کے زمانے میں حدیث تھی، کسی نے اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہا تو اس کو پہلے بدعت کہو، بعد میں آتا یہاں بدعت کہنا۔ حضور کے زمانے میں تبلیغ تھی، تبلیغ تھی نا حضور کے زمانے میں، کسی نے اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کہا؟ میں ان کو برا نہیں کہتا، میں ان کو برا نہیں کہتا، لیکن اگر یہی رول ہے، حضور کے زمانے میں جو چیز تھی صحابہ نہیں کیے تو ہم نہیں کرنا۔ حضور کے زمانے میں تبلیغ تھی، صحابہ میں کسی کی تبلیغی جماعت نہیں تھی۔ میں تبلیغی جماعت کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ رول اپلائی کرے تو کتنی چیزیں چلی جاتی ہیں۔ حضور کے زمانے میں توحید تھی، کوئی حضور کے زمانے میں اپنے آپ کو توحید جماعت بولا؟ یہ بدعت ہے نا؟ ہے نہیں ہے بھائی؟ ہے نہیں ہے؟ یہ سب چیزیں حضور کے زمانے میں تھیں، نہیں کرے تو نہیں کرنا۔ حضور کے زمانے میں حدیثیں جمع نہیں ہوئی، صحابہ کوئی کام اب کیا بولتے ہیں، نہیں صحابہ ربیع الاول میں کر سکتے تھے، نہیں کرے اس کے واسطے نہیں کرنا۔ میں بولتا ہوں صحابہ ہی حدیثوں کو جمع کر سکتے تھے۔ اگر صحابہ جمع کر دیتے حدیث، قرآن جمع کیے سکا، صحابہ بھی حدیث جمع کر دیتے نا، ایک پرچنک نہیں رہتا تھا، نہ بخاری رہتے تھے، نہ مسلم رہتے تھے، نہ موطا مالک رہتی تھی، نہ سنن بیہقی رہتی تھی، نہ دلائل النبوہ رہتی تھی۔ صحابہ کوئی کام کر سکتے تھے، نہیں کرے تو نہیں کرنا۔ تو صحابہ حدیثوں کو جمع کر سکتے تھے، پوری حدیثوں کو جمع نہیں کیے، تو کیا تمہارے اندر مجال ہے کہنے کی کہ حدیث کو جمع کرنا بدعت ہے؟ غصہ نہ کریں، غصہ نہ کریں، ہمارا نام لے لیے نا، تم ہماری جان کو برا کہتے ہو؟ ہم انسان نہیں؟ ہمارا کوئی ماں باپ نہیں؟ ہم یتیم ہیں کہ ہم کو برا بھلا صبح سے شام تک کہو گے اور ہم منہ بند کر کے رہنا؟ نہیں ہوگا۔ میں کسی کو برا نہیں کہا، میں کسی کو برا نہیں کہا، میں رول بتا رہا ہوں۔ حضور کے زمانے میں کوئی صحابی مفتی تھے؟ جواب دیتا ہے میلاد، بھائی میلاد نہیں منانا بولے کیا حضور؟ حضور بدعت نکو کرو بولے نہیں؟ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کلو ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم کو لے کو جائیں گی۔ ایج کا رول، ایج کا رول، ہر نیا کام گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کو لے کر جائے گی۔ از دیٹ دا رول؟ کوئی بھی نئی چیز صحابہ کے زمانے نہیں رہی تو جہنم میں داخل نہ کرتے۔ حضور کے زمانے میں صحابہ مسئلے کا جواب دیتے تھے نہیں، سوال پوچھے تو جواب دیتے تھے نہیں صحابہ، اسے اتنا فتویٰ دینا بولتے تو صحابی، کسی صحابی کے نام کے ساتھ مفتی تھا؟ اگر یہ رول اپلائی کریں گے تو جتنے مفتی ہیں سارے مفتیوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈالنا۔ میں نہیں ڈالوں گا، کیونکہ ہم وہ رول کو مانتے ہی نہیں۔ تو کسی صحابی نے اپنے آپ کو مفتی کہا؟ نہیں کہا نا۔ تم اپنے آپ کو صحابہ فتویٰ دیتے تھے نا، صحابہ مسئلہ کا بیان کرتے تھے نا، تو پورے مفتیوں کو جہنم میں ڈالنا پڑے گا۔ اگر نہیں ڈالنا ہے، مفتیوں کو بچانا ہے، تو میلاد کو ہاتھ لگانے کی بات مت کرو۔ ہے اللہ بڑا بچانے والا۔ حضور صحابہ نہیں کرے سو کام نہیں کرنا، کتنے کام تم کر رہے ہو؟ نہیں، وہ دین مقرر نہیں کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جمعرات کے دن بیان کرتے تھے، صحابی نہیں انہوں، حضور بولے جمعرات کے دن بیان کرو بول کو، نہیں بولے نہیں، جمعرات کے دن۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ دوسرے دن بھی بیان کریں نا، نہیں میں صرف جمعرات کو کروں گا، زیادہ بیان کرا تو لوگ بور ہو جائیں گے۔ اب ڈرنا اس کے بعد، حضور کے عاشقوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے ڈرنا، کرنٹ مارتا سمجھنا، ایسا نہیں سمجھو کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں سمجھو۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں دیکھیں اور کسی سے کیوں مانگے۔ ہم کو کوئی سیلیبریشن نہیں، ہمارا کوئی سیلیبریشن نہیں، ہمارا کوئی مالک نہیں، اور کسی جانب کیوں دیکھیں اور کسی سے کیوں مانگے، اپنا سب کچھ گنبد کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ہم کو نیند آتی ہے گنبد خضرا کو یاد کر کر سونے میں۔ ہماری جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری سانس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو شہرت نہیں چاہیے، ہم کو دولت نہیں چاہیے، ہم کو چاہیے تو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ ہم سوتے ہیں حضور کا نام لے کر، آ کر بیٹھو ہماری حالت کیسی ہے۔ ہم سوتے ہیں حضور کا نام لے کر، ہم اٹھتے ہیں حضور کا نام لے کر۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ مطلب کیا میں آخر سانس لوں گا میری زندگی کی، میں سوؤں گا تو حضور کو پکارتے ہوئے سوؤں گا، اور قیامت کے دن جب اٹھایا جاؤں گا حضور کو پکارتے ہوئے اٹھایا جاؤں گا۔